بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر 7، ویلاگ نمبر 501، مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں۔ یہ ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں اور مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس ارا کے دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ ناظرین یہ کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈنگ فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ۔ اس غزوے کا سبب ہم آپ کے سامنے رکھ چکے، نقشہ فتح مکہ، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، اور یہ اسی کا 7واں ویلاگ ہے، مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اور یہ ہے ناظرین ایپیسوڈ نمبر 7، ویلاگ نمبر 501 اور 543، یہ ہے آج کا پیج، اور اس کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفات پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ۔ مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن عفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا
پھر آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرا زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اسی طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ نے 10,000 چولہوں میں رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرما دیا۔ ناظرین، اس کا نیا ہیڈنگ ہے ابو سفیان دربار نبوت میں، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسی کا نیکسٹ حصہ، مرہ زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دو چار تھے، اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزا ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزا اس سے کہیں کم تر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ ابو حنزلہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ ناظرین، اس نے کہا اب کیا حیلہ ہے، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔